السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سبھی حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی تعریفات اور آپ کی خوبیوں کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے 1 ربیع الاول شریف سے لے کر 4 ربیع الاول 5 ربیع الاول شریف تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سنا، اور 2-3 دن سے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات، خوبیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں ہیں، خود سرکار کی زبانی ہیں، وہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی۔ آج ایک بڑی زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں نے آپ سے بیان کیا، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے آقا کی بارگاہ میں 10 سالہ زندگی گزاری۔ کتنے سال زندگی گزاری؟ 10 سال زندگی گزاری۔ لیکن حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ 10 سالہ زندگی میں کبھی سرکار نے مجھ کو اب سے اف تک نہیں کہا۔ اگر کبھی سرکار کو مجھ پر غصہ آتا تھا تو میرے نام کے بجائے میرے نام کو تصغیر میں بدل دیتے تھے۔ جس سے ایک دفعہ کی بات سرکار انس بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ اب بچپن کا زمانہ ہے، آپ جو ہے کسی کام سے سرکار نے بھیجا، آپ راستے میں جا کر رک جاتے ہیں۔ اب جب سرکار نے جس کو بلانے بھیجا تھا، ان کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو سرکار اپنے کاشان نبوت سے اٹھے، جس گھر میں سرکار رہتے تھے۔ آپ اس گھر سے اٹھنے کے بعد سرکار انس کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بچوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا انیس، اے انیس تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ میں نے تو تمہیں کام سے بھیجا ہے۔ تو سرکار انس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو جلال آتا تھا تو میرے انس نام کو انیس میں تبدیل فرما دیا کرتے تھے، یعنی بجائے انس کہنے کے سرکار انیس کہتے تھے، میرے اصلی نام کو اس کی تصغیر کی طرف لے کر چلے جاتے تھے۔ بس اتنا سرکار نے کہا ہے۔ وہی صحابی رسول حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے بڑے خوبصورت ہمارے نبی ہے۔ اتنی اچھی بات کی حدیث صاحب کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بڑے خوبصورت ہمارے نبی ہیں۔ یہ وہ انس ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے نبی کی جلوت کو بھی دیکھا ہے اور نبی کی خلوت کو بھی دیکھا ہے۔ بیان فرماتے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت، اور اتنے بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق جلوہ فرما ہیں، سرکار وہاں پر موجود ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو جہل جو کہ دشمن رسول تھا اور رسول کے زمانے میں رہا ہے، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ مجھ کو بدصورت نظر آ رہے ہیں۔ بولو نعوذ باللہ۔ اس کو کہا، رسول اللہ کو کہا کہ آپ مجھ کو بدصورت، نعوذ باللہ رب العالمین۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے کہ نبی کی جلوت اور خلوت کو دیکھا، لیکن اتنے بڑے بدوحش اور بوڑم کہ اس کے باوجود بھی رسول اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب ابو جہل نے سرکار کی بارگاہ میں یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو جو ہے بدصورت نظر آ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا، ابو جہل تو نے سچ کہا۔ پھر صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ اللہ کی قسم اس قدر پیار صدیق اکبر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، آقا کریم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آسمان میں ستارے چمک رہے تھے اور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں ان کی بیوی اپنے گھر کے صحن میں جلوہ فرما تھے۔
اس حال میں کہ میری ران پر آقا کریم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آسمان میں ستارے چمک رہے تھے، تو اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر نامدار اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کے امتیوں میں، آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، میرا غلام عمر ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ کیا کہا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ سرکار عائشہ بیان کرتی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، مصطفیٰ پھر میرے ابا کی نیکیوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب ساری نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی ہے تو پھر میرے ابا کی نیکیاں کہا گئی؟ تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک پلے میں رکھی جائے اور ابو بکر کی ایک نیکی میں ایک پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گی۔ اتنا سننا تھا، عائشہ مسکرانے لگتی ہیں۔ آقا کریم کے پیارے دیوان وہی ابو بکر صدیق سے جب برداشت نہ ہوا، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مصطفیٰ آپ کا چہرہ ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ خوبصورت مجھ کو نظر آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق تم نے بھی، ابو بکر صدیق تم نے بھی، بھائی نبی کی محبت میں بولو ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا، سچ کہا ہے۔ اب صحابہ کرام وہاں پر جلوہ فرماتے، حیران ہوا کہ بھئی ابو جہل نے کیا کہا؟ آپ بدصورت نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سرکار نے دونوں کی جواب میں کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ آقا کریم نے پھر فرمایا اے لوگو تمہارے دل میں کیا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ جس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ آپ یہاں پر نبی کی محبت بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی مدینے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے، میں سب کچھ معلوم ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگو سنو، میں ایک آئینے کی مثل ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو، میں ایک آئینے کی مثل ہوں، اور آئینے میں آدمی کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ اگر کوئی کالا ہوگا تو وہ گورا دکھ جائے گا کیا؟ اور کوئی گورا ہوگا تو وہ کالا دکھ جائے گا؟ جو جیسا ہوگا ویسے ہی تو دکھے گا، گورا ہوگا تو گورا دکھے گا، کالا ہوگا تو کالا دکھے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق خوبصورت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جو خوبصورت ہوتا ہے اس کو خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، اور ابو جہل بدبخت ہے، بدصورت ہے، اس لیے اس کو اپنی صورت نظر آئی ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت، سب سے بڑے خوبصورت ہمارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور ساری دنیا میں سب سے بڑے بہادر ہمارے نبی ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے بڑے بہادر اتنے بڑے بہادر ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کافروں میں جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بڑا عرب کا پہلوان تھا جس کا نام رکانہ ہے۔ اس عرب کے پہلوان کا نام کیا ہے؟ رکانہ۔ ایک وقت میں 10 آدمیوں کو مار لیا کرتا تھا، اسے اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں آیا، اگر محمد عربی مجھ سے مقابلہ کر لیں گے، اگر وہ جیت گئے تو میں ان پر ایمان لے کر آؤں گا، اور اگر ہار گئے تو میں اپنی پوری زندگی میں ان پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا۔ یہ پیغام لے کر نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا آپ مجھ سے داؤ پیچ کھیل سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حقیقت میں داؤ پیچ کھیلنے کے لیے نہیں آیا، لیکن یہاں پر معاملہ ایمان اور جہالت کا ہے کہ آقا کریم کی علم کی روشنی میں دکھ رہا تھا کہ اگر میں اس سے داؤ پیچ کھیل لوں گا اور میں جیت ہی جاؤں گا، اور جب میں جیت جاؤں گا تو یہ مجھ پر کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو جائے گا۔ آقا کریم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں رکانہ پہلوان جو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے اپنا آپ کو نکل کر آتا ہے، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار نے اپنا دست مبارک جیسے ہی رکانہ پہلوان کے ہاتھ میں رکھا تو وہ زمین پہ ایسے چٹ پٹ ہو کر گرا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ داؤں کیا ہوتا ہے اور پیچ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نبی یا رسول اللہ گر کیسے گیا؟
یہ مجھے پتہ نہیں چلا، ایک موقع اور دیجیے۔ سرکار نے پھر دوبارہ موقع دیا، حدیث شریف میں آتا ہے دوبارہ بھی وہ زمین پہ بہت دور جا کے گرتا ہے، کہتا ہے جب محمد عربی کے حلقے سے ہاتھ رکھنے کی بازو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو سراپا رسول اللہ کی پوری طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ کہتا حضور تاخیر مت کیجیے، کلمہ پڑھائیے۔ ہمارے نبی نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار انس فرماتے ہیں سرکار ساری دنیا میں سب سے بڑے خوبصورت، سب سے بڑے بہادر، فرماتے وکانا اجود الناس، اور ساری دنیا میں سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے سخی ماتا سرکار کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ماہ رمضان میں تو سرکار کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، ہے نا۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس رسول ہاشمی کی محبت میں آپ اور ہم یہاں پر جلوہ فرما ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب چاند کی 12 تاریخ آئے گی تو انشاءاللہ بڑی شان و بان کے ساتھ جلوس محمد نکالیں گے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سرکار نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہم ان لوگوں سے کہیں گے اے لوگوں تمہارا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ سرکار مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار کل بھی زندہ تھے، ہمارے سرکار آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک ہمارے سرکار۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو شعر پیش کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم و عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی ہستی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس شعر، اس حدیث مصطفیٰ کو پڑھا تب جا کر یہ شعر پڑھا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار فرماتے ما من نبی الا لہ وزیران، سرکار فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 4 وزیر عطا فرمائے ہیں۔ ہر نبی کو جلدی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ حدیث کا ترجمہ کر دیں۔ ہر نبی کو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے کتنے وزیر عطا فرمائے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 وزیر مجھ کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے 2 وزیر، حاجی صاحب کیا ہمارے 2 وزیر آسمان پہ رہتے ہیں، 2 وزیر آسمان پہ رہتے ہیں، جن میں ایک کو جبرائیل کہتے ہیں اور دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں۔ 2 وزیر آسمان میں سرکار کے، جن میں ایک کو اور دوسرے کو، اور جبریل کی زبانی سنو، حضرت جبریل فرماتے ہیں اے لوگو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے۔ غرض کہ سرکار قیامت سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کو دیکھا ہے، لیکن فرماتے قلبت الارض ومشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے مشرق والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن جیسا محمد عربی کو دیکھا ہے ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو 4 وزیر عطا فرمائے ہیں، اور ہم کو بھی 4 وزیر عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے 2 وزیر آسمان میں رہتے ہیں، جن میں ایک کو بھول گئے، جن میں ایک کو جبریل علیہ السلام، یہ رسول بھی ہیں، کچھ فرشتے رسول بھی ہیں جن میں حضرت جبریل کا بھی نام آتا ہے، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 وزیر ہمارے زمین پہ رہتے ہیں، جن میں ایک کو ابو بکر کہتے ہیں اور دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ پتہ چلا سلطنت الہیہ کے مالک و مختار ہمارے نبی ہیں۔ بولو سلطنت الہیہ کے مالک و مختار، سلطنت الہیہ کے مالک و مختار۔ اور اس سلطنت کے 2 صوبے ہیں، ایک کو آسمان کہا جاتا ہے، وہ صوبہ بھی ہمارے نبی کا ہے، دوسرے کو زمین کہا جاتا ہے، یہ صوبہ بھی ہمارے نبی کا ہے۔ لیکن ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کا خلاصہ کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سرکار نے فرمایا اے لوگوں مجھے اپنی اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے۔ مجھے سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں مجھے حضرت علی سے بہت زیادہ پیار ہے، حسنین کریمین سے بہت زیادہ پیار ہے۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ماشاءاللہ
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और जो हज करने के लिए नहीं गए उनके लिए दुआ कर दें, बोलो यार कर दें। और जो करके आ गए उनके लिए मस्जिद दोबारा से दुआ कर दें। बोला आज की इस मुकद्दस रात के सदके में परवरदिगार हम सबको हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत से माला माल फरमा दे, सरकार के रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह की कसम हमारे नबी फरमाते हैं मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी तुरबत अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। और सरकार ने फरमाया वाजिब हो गई तो हो गई, आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। आपने देखा होगा सरकार का जो रोज़े अनवर है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहलू में सरकार की यारेगार अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, और दूसरी जानिब सरकार के दूसरे सहाबी हज़रत उमर फारूक आज़म का मज़ार है। चाहिए क्या था कि सरकार के पहलू में या तो फातिमा का मज़ार हो, या अली का मज़ार हो, या हसनैन करीमैन का मज़ार हो, लेकिन अल्लाह की कसम देखा गया है कि सरकार के पहलू में ना फातिमा का मज़ार है, ना अली का मज़ार है, ना इमाम हसन का मज़ार है, ना इमाम हुसैन का मज़ार है। अगर सरकार के पहलू में मज़ार है तो अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, उमर फारूक आज़म का मज़ार है। अब बात समझ में नहीं आती कि या रसूलल्लाह आखिर ऐसा मामला क्या है। देखिए ये जो हदीस शरीफ है ना, आला हज़रत ने जो शेर पेश किया कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, इसी हदीस से आला हज़रत ने शेर पेश किया। अभी आपकी बात समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आ रही है लेकिन आ जाएगी। ज़रा नबी के नाम पर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के पहलू में किसका मज़ार है? अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, और दूसरे पहलू में किसका मज़ार है? उमर फारूक आज़म का। कभी मदीना जाएंगे तो देख कर आएंगे, बोलो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इंशाअल्लाह। अगर दुनिया में न देख सके तो इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आज़म को इंशाअल्लाह हम मैदान महशर में देखेंगे, जन्नत में देखेंगे। बोलो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर देखेंगे। आका करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि सरकार आप तो फरमाते हैं कि मुझे अपनी अहले बैत में फातिमा से प्यार है, मुझे हसन से प्यार है, मुझे हुसैन से प्यार है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार के बराबर में फातिमा का मज़ार हो, हुसैन का मज़ार हो, अली का मज़ार हो। ना तो आपका फातिमा का मज़ार है, ना हसन का मज़ार है, ना हुसैन का मज़ार है। अगर मज़ार है तो अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, उमर फारूक आज़म का मज़ार है। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। जब तक बादशाह घर के अंदर होता है तो आपने देखा होगा बादशाह से करीब बादशाह का बेटा भी होता है, बादशाह से करीब बादशाह की बेटी भी होती है, बादशाह से करीब बादशाह का पोता भी होता है, बादशाह से करीब बादशाह की पोती भी होती है, नवासा भी होता है, नवासी भी होती है। लेकिन जैसे ही बादशाह तख्ते शाही पर बैठ जाता है और शाही लिबास पहन लेता है तो उस वक्त न बादशाह से करीब बादशाह का बेटा होता है, न बेटी होती है, न पोता होता है, न पोती होती है, न नवासा होता है, न नवासी होती है। अगर उस वक्त बादशाह के कोई करीब होते हैं तो बादशाह के वजीर होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? अब बिला तशबीह के समझ जाइए, पूरी दुनिया का दारुस सल्तनत मदीना है। बोलो पूरी दुनिया का दारुस सल्तनत, पूरी दुनिया का दारुस सल्तनत मदीना है। और मदीने के तख्ते शाही पर, मदीने के तख्ते शाही पर हमारे सरकार जलवा फरमा है, और सरकार के पहलू में सरकार के दोनों वजीर जलवा फरमा है। और सरकार के दोनों वजीरों का जलवा फरमा होना ये बता रहा है कि नबी की हुकूमत कल भी हो रही थी, नबी की हुकूमत आज भी हो रही है, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है। इसलिए हम सुन्नियों का इमाम, इमामों का इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मो आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। इसलिए जब चांद की 12 तारीख आती है तो आशिकाने मुस्तफ़ा, वफादाराने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा बड़ी शान और बान के साथ सिर्फ ठाकर द्वारा नहीं, मुरादाबाद नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लोग अपने अपने अंदाज से जुलूस मोहम्मद निकालते हैं और सारी दुनिया के लोगों को मैसेज देते हैं, ये दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारा अकीदा होगा कि सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए नाउज़ बिल्लाह, लेकिन हमारा अकीदा यह है हमारे सरकार कल भी जिंदा थे और हमारे सरकार आज भी जिंदा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो साथ करीब बिल्कुल हमसे करीब से करीब तक आ रही है कि जिस साथ में हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला हमको अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। क्या माल है?
ماشاء اللہ۔ آج کا یہ فاتحہ خوانی کا جو اہتمام و انصرام ہوا ہے، ہمارے محترم عالی جناب محب گرامی رئیس احمد خان صاحب کی جانب سے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، سمجھ گئے آپ رئیس بھائی؟ عرف نہیں ماشاء نہیں، ارے آپ کے پڑوس میں جو ہیں شنگا بھائی نہیں کہہ سکتے ہم، رئیس بھائی ہے نا، محترم عالی جناب رئیس بھائی جو حاجی رفیق صاحب کے بھائی، ارے نہیں کھڑے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جذبہ ایمانی دیکھیے آپ، نبی کی محبت میں فاتحہ کا انتظام کیا، یہ جذبہ ایمانی ہے، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ فاتحہ شروع کی جائے۔ کہاں سے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم